حالت میں ہیں، کچھ فرشتے قعود کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں، کچھ تسبیح کر رہے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تحلیل کر رہے ہیں، کچھ استغفار طلب کر رہے ہیں، کچھ ثنا پڑھتے ہیں، کچھ درود پڑھتے ہیں، اور کچھ دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ 10 صفحے ہیں فرشتوں کی۔ اب جو رکوع کر رہا ہے وہ قیامت تک کے لیے رکوع کر رہا ہے، جو سجود کی حالت میں ہے وہ قیامت تک کے لیے سجدہ کر رہا ہے، جو فرشتے حالت قعود میں ہیں وہ قیامت تک کے لیے قعود میں ہے، وہ سجدہ نہیں کر سکتے، جو سجدے میں ہے وہ قیام نہیں کر سکتے، جو قیام کی حالت میں ہے وہ رکوع نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہر انداز سے، ہر لحاظ سے رب ذوالجلال نے فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے وہ لگائی ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر اور اسی حالت میں وہ ہے۔ دیکھو یہ انسان کی ایک سعادت کہ جس وقت وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے وہ رکوع جس جگہ پہ کرتا ہے وہاں پر سجدہ بھی کرتا ہے، وہاں پر وہ قعود کی حالت میں بھی ہوتا ہے، وہاں پر وہ خروج کی حالت میں بھی ہوتا ہے، وہاں پر یعنی سجدہ بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجود بھی کرتا ہے، درود شریف بھی پڑھتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، تسبیح بھی کرتا ہے، تحلیل جو ہے وہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جس وقت جو ہے وہ انسان دیکھتا ہے، انسان کرتا ہے، تو رب ذوالجلال جو ہے وہ اس حالت میں فرشتے جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ فرشتے رش کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال یہ کتنا سعادت مند انسان ہے کہ اگر ہمیں سجدے کی حالت میں رکھا گیا ہے تو ہم سجدے میں ہیں، ہم رکوع نہیں کر سکتے، اگر رکوع کی حالت میں ہے تو پھر وہ سجود نہیں کر سکتے، اگر قیام کی حالت میں ہے تو قعدہ نہیں کر سکتے، قعدے کی حالت میں ہے تو ہم جو ہے وہ دوسرے ارکان ادا نہیں کر سکتے۔ یا رب ذوالجلال یہ کتنا سعادت مند انسان ہے کہ جس کو تو نے 10 کی 10 حالتیں عطا فرما دی ہیں۔ نماز اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لذت نماز میں ہے وہ کسی اور جگہ موجود نہیں ہے۔ نماز کی بڑی فضیلت ہے، اور اس شرف کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ نماز شرف اور فضل اور کمال کا سبب تو ہے ہی، لیکن جو نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے اس کی کتنی برکتیں ہیں۔ ایمان افروز آج کا موضوع ہے اور ایمان کو تازہ کرنے والا ہے کہ نماز بہت بڑا رب ذوالجلال کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، کہ نماز کی فضیلت تو ہے ہی، اس کا شرف، اس کی کا جو کمال ہے وہ تو موجود ہے ہی، لیکن دیکھو کہ نماز سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے، نماز کے لیے جو بلایا جاتا ہے، رب ذوالجلال اس کو کتنی شرف والا مقام دیتا ہے کہ جو شخص نماز کے لیے بلاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں اذان دینے والوں کی ہوں گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ قیامت والے دن مؤذنین کے امام ہوں گے۔ اب جو دنیا میں اذانیں دینے والے ہیں یہ سارے کے سارے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ہوں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے بلند ترین گردنیں جن کی ہوں گی وہ لوگ ہوں گے جو اذان دیا کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف بھی موجود ہے کہ جس نے فجر کی اذان 40 دن تک دی بغیر کسی ناغے کے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف بھی موجود ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے ایسے عمل کی نشاندہی یا اس کی رہنمائی فرمائے، علمنی او دلنی علی عمل یدخل بہ المرء الجنہ،
کہ مجھے ایسے عمل کی رہنمائی کرے کہ جس عمل کو کرنے کے بعد سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن امامن، پھر تو مسجد کا امام بن جا اگر تو سیدھا جنت میں جانا چاہتا ہے۔ آگے سے وہ شخص کہتا ہے لا استطیع، میں تو امام بننے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کن مؤذنا، اگر تو امام بننے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر تو مؤذن بن جا، اذان دینے والا بن جا، پھر بھی سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا لا استطیع، میرے نبی علیہ السلام میں تو اذان دینے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اذان بھی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس کے اندر وقت چاہیے، پہلے مسجد میں آنا پڑتا ہے، تو میرے معاملات ہے، مصروفیت ہے، جس کی بنیاد پر میں مسجد میں اذان کے وقت آ نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قم بإزاء الامام، پھر جس جگہ پہ امام کھڑا ہوتا نماز پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، پھر اس امام کے پیچھے کھڑے ہو جا، رب پھر بھی تجھے سیدھا جنت میں داخل فرما دے گا۔ یا تو امام بن، امام نہیں بن سکتا تو پھر مؤذن بن، مؤذن نہیں بن سکتا تو پھر اس امام کے پیچھے ہی کھڑا ہو جا، اگر امام کے پیچھے کھڑا ہوگا پھر بھی سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایسے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف میری نظروں سے گزری ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تسب الدیگ، کہ مرغے کو گالی نہ دو، مرغ کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے فإنہ یوقظ للصلاۃ، وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے بلاتا ہے۔ اب پتہ اس سے یہ چلا کہ نماز کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق ہوتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ اگر وہ امام ہے تو وہ پہلا نمبر ہے، اگر وہ مؤذن ہے تو اس کا بھی دوسرا نمبر ہے، اگر وہ پیچھے امام کے کھڑے ہونے والا نماز کے لیے تو اس کا بھی نمبر دیکھو تیسرا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو ایک ہی صف میں بیان کرتے ہوئے فرمایا رب ذوالجلال تجھے سیدھا جنت میں داخل کرے گا۔ ادھر مرغ جو تھا ایک جانور تھا، اشرف المخلوقات بھی نہیں تھا، لیکن کام اس کا کیا تھا کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو برا نہ کہو، گالی اس کو نہ دو، اس لیے کہ اس کا شرف ہی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بڑھ گیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے، تمہیں جگا کر جو ہے وہ نماز کے لیے مسجد میں بھیجتا ہے۔ تو آپ دیکھو کہ ایک جو مرغ ہے وہ نماز کے لیے جگائے تو وہ مرغا محبوب بن جاتا ہے، تو جو نماز کے لیے اذان دیتا ہے وہ رب ذوالجلال کا کتنا محبوب ہوتا ہے کہ ایک مرغ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی بھی رہنمائی کی ہے۔ نہ اس کو برا کہو اگرچہ وہ جانور ہے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے بلاتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ، وہ جو مرغ ہے جو اذان کے لیے تمہیں جگائے تو اس کی شان اتنی ہے، وہ رب کا محبوب ہے، رب کے نبی علیہ السلام کا محبوب ہے۔ تو جو تمہیں سرکار فرماتے ہیں اذان دے کر گھر سے بلاتا ہے، فرمایا اس مؤذن کا مقام رب کی بارگاہ میں کتنا ہوگا۔ اس لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے موجود ہے کتب حدیث میں کہ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے لیے کہا، انہوں نے اذان دے دی۔ اذان دینے کے بعد جب وہ خاموش ہوئے تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام علی برضوان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا من قال مثل ما ھذا یقینا دخل الجنہ، فرمایا جو بندہ اذان تو نہیں دے سکتا لیکن جو اذان دے رہا ہے اس اذان دینے والے کے پیچھے پیچھے اذان دہرا دیتا ہے، رب ذوالجلال اس بندے کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ دیکھنا کہ اس بندے کا مقام کیا ہے جو اذان دیتا ہے۔ اذان کا مطلب ہوتا کسی کو حکم دینا، نماز کے لیے بلانا، نماز کے لیے کہنا، اللہ کے لیے اس کا حکم دینا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تم میں سے کوئی والدین اپنی اولاد کو نماز کے لیے جگاتا ہے، میری اس والدین کے لیے دعا ہے کہ اللہ کریم اس کو ہر وقت ہرا بھرا رکھتا ہے۔
یہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے دعا دی قیامت تک کے لیے، جو بھی اب اذان نماز کے لیے جگایا گیا تو شان اس کی یہ ہے کہ سرکار نے تو اس والدین کو بھی دعائیں دی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف یہ موجود ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا والدین کے اوپر حق ہے اور بہترین حق ہے، اور بہترین والدین کا عمل یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ادب سکھائے، وہ ادب نماز کا سکھائے، رب کا سکھائے، رب کے نبی کا سکھائے، وہ احترام جو ہے وہ سکھائے۔ تو اب ادب جب ہوگا تو تب ہی اس کے سینے میں نماز کی محبت داخل ہوگی، جب اس کے اندر ادب ہوگا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مقام پر تو یہ جملہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس بندے نے اذان دینے والے کے پیچھے پیچھے اذان کو دہرا لیا، رب ذوالجلال اس کو بھی مؤذن کی طرح جنت میں داخل فرما دے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ کچھ لوگ قیامت والے دن ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، ایسے ہوں گے کہ کسی کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، کسی کے چاند کی طرح، کسی کے چہرے جو ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اور ان کا عمل کیا ہوگا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن کے چہرے ستاروں اور موتیوں کی طرح چمکتے ہوں گے، فرشتے ان سے پوچھیں گے، عام آدمی نہیں، فرشتے نوری مخلوق جو ہے قیامت والے دن پوچھیں گی کہ آج تیرے چہرے کے اوپر موتیوں جیسی چمک ہے، ستاروں جیسی چمک ہے، تمہارا عمل کیا ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ فرشتوں کو آگے سے جواب دے گا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی تو ہم سارے کام چھوڑ کر مسجد میں فوراً آ جاتے تھے، اذان ہوتی تھی تو مسجد میں آ جاتے تھے۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اور جماعت آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ تو وہ آگے سے جواب دیں گے کہ ہم وقت داخل ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیا کرتے تھے، کہ ابھی نماز کا وقت ہونا تھا، اذان ہونی تھی، تو اذان سے پہلے ہی ہم نے گھر کے اندر اس کی تیاری کر لی، وضو کر لیا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جس کی وجہ سے کہ ہم مسجد میں آئے اور جو ہے آ کر ہم نے سنتیں پڑھی، نماز کی جو ہے ادائیگی کی ہے، تو فرشتے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ان کو کہیں گے کہ تجھے بھی مبارک ہو کہ رب ذوالجلال نے تمہارے لیے جنت میں محل تیار کیے ہوئے ہیں۔ تیسرے اب وہ بندے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرے وہ بندے آئیں گے، ان کی ایک جماعت آئے گی کہ جن کے چہرے آسمان کے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، جس طرح آسمان کا سورج چمکتا ہے۔ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ اتنے چہرے کی روشنی جس سے تو میدان محشر چمک اٹھا ہے، سورج جتنی روشنی جو ہے ان بندوں کو دی جائے گی۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہارا عمل کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر یہ تمہیں مقام دیا گیا؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آگے سے بندے جواب دیں گے کہ یا رب ذوالجلال، اے فرشتو، ہم اپنے گھر کے اندر وضو کرتے، اور کب کرتے کہ ابھی اذان نہیں ہوتی تھی، وضو پہلے کرتے تھے، اور وضو کر کے مسجد میں آتے، مسجد میں آ کے ہم اذان سنتے تھے، گھر میں نہیں سنتے تھے، پہلے آتے مسجد میں آ کر ہم اذان سنتے تھے، جس کی بنیاد پر آج ہمارے رب نے اتنی چمک دی ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ فرشتے کہیں گے تمہیں بھی مبارک ہو، رب ذوالجلال نے تمہیں فردوس میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جو اہمیت بیان کی ہے، اور پھر اس اہمیت کے لحاظ سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو عمل کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، علماء کرام سے آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا ہے، اور یہ اتنی تربیت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہ وہ کسی لحاظ سے وہ کبھی ایک رکعت بھی قضا نہیں کرتے تھے، تکبیر اولا تک جو ہے وہ اس کو قضا نہیں کرتے تھے۔
اذان ہونے سے پہلے ہی وہ ہر کام کو چھوڑ کر جو ہے وہ مسجد میں تشریف لے آتے، یہاں تک کہ ان کا اثر جو ہے وہ تابعین تک پہنچا، پھر تبع تابعین تک پہنچا، پھر آگے پہنچتا پہنچتا مفسرین، محدثین، اولیاء کرام جو ہے اس امت کے خاص لوگ اور خاص مومن جو ہے آج تک جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ جس وقت اذان ہوتی ہے، اذان ہونے سے پہلے ہی اس کا اہتمام کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کہتے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرکار نے اس انداز سے جو ہے اپنے امت کی، اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت کی ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس وقت اس یزید نے، لعین نے مسجد نبی شریف میں، مدینہ شریف کی سرزمین پر حملہ کروایا تھا، اور اس وقت 3 دن تک جو ہے مسجد نبی شریف کے اندر نماز نہیں ہوئی تھی۔ ایک صحابی، ایک تابعی تھے جو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ نبینا تھے، یہاں تک کہ آپ کی شان یہ ہے کہ زندگی کے اندر یعنی 40 سال آپ کے ایسے گزرے ہیں کہ 40 سالوں میں کبھی تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوئی تھی، کہ یعنی یہ جو شروع میں امام اللہ اکبر کہتا ہے کبھی یہ بھی قضا نہیں ہوئی تھی کہ یہ امام نے نماز کی نیت کر لی ہے، ہاتھ باندھ لی ہے تو وہ پیچھے سے آگے ہو، یہ بھی کبھی نہیں ایسا ہوا تھا۔ اور ان کو حمامۃ المسجد کہا جاتا تھا، یعنی مسجد کا کبوتر، ہر وقت وہیں پہ رہتے تھے، ہے نبی نہ تھے لیکن تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہوتی ہے مسجد کی محبت، یہ ہوتی ہے نماز کی محبت کہ جس میں تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہونے دی ہے، حالانکہ نبی نہ تھے تو اس کے باوجود آج کے بہانے دیکھو، سر کے اندر درد ہے تو نماز نہیں پڑھی، بازو میں درد ہے تو نماز نہیں پڑھی، جسم میں کسی حصے میں درد ہے تو نماز نہیں پڑھی، گھر میں پڑھ لی یا پڑھی نہیں، اس لیے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آگے سے یہ صورتحال تھی۔ یار تم دیکھو تو صحیح کہ وہ بندہ جس کو جہان نظر ہی نہیں آتا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی، روشنی ہی ختم ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے پوری زندگی یعنی 40 سال ایسے گزارے ہیں کہ جس 40 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی تکبیر اولیٰ قضا ہوئی ہو، اس لیے ان کو حمامۃ المسجد جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ 3 دن تک جو ہے مسجد نبی شریف کے اندر نماز نہیں ہوئی تھی، پریشان تھے کہ اب میں کیا کروں، آگے تو گھر میں ہوتا تھا، اذان ہوتی تھی تو مجھے کوئی نہ کوئی چھوڑ جاتا تھا مسجد میں، اب تو صورتحال اس طرح کی ہے، تو وہ حملہ تھا یزید کی طرف سے جس کی بنیاد پر کہتے ہیں پریشان تھا، لیکن کہتے ہیں کہ جس کے سینے میں نماز کی محبت ہوتی ہے، رب کی محبت ہوتی ہے، رب کبھی بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، رب کبھی بھی اس معاملے میں جو ہے اس کے کو زمین پر گرنے نہیں دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آنکھیں نبینی تھی میری تو میں لیٹا ہوا تھا مسجد نبی شریف میں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی، نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور کے ساتھ ہی لیٹا، 3 دن تک جو ہے وہ خون کا بازار گرم رہا، لیکن کہنے لگے کہ ہوا ایسے کہ اس وقت کہ جب اب نماز کا وقت ہوا تو نماز کے وقت میں مجھے پریشانی لاحق ہوئی کہ نماز جو ہے وہ کیسے پڑھوں گا، تو کہنے لگے کہ صورتحال یہ تھی کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو میں اس مسجد نبوی شریف کے ساتھ جو نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور تھی، اس قبر انور کے اندر سے اذان کی آواز بھی سنتا تھا، میں تکبیر کی آواز بھی سنتا تھا، جماعت کی آواز بھی سنتا تھا، میں انہی کے پیچھے پیچھے پھر نماز پڑھتا تھا۔ تو وہاں پر تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکات موجود، وہاں پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق موجود، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود، جو ہے وہ ان کی اقتداء کے اندر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے رب نے میری اس وقت بھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہونے دی ہے، اس وقت بھی کوئی میری رکعت ہی قضا نہیں ہونے دی، جبکہ اس مسجد نبی شریف میں جس جگہ پہ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے اس جگہ پہ نماز ہی بند کر دی گئی تھی۔ لیکن کہتے ہیں اس کی برکت یہ ہوئی کہ مجھے جب ایک رکعت میں کسی صحابی کو کوئی رکعت چھوڑ جاتی تو وہ رونے لگ پڑتے، کہ ایسے روتے جیسے کوئی کسی کا کوئی بیٹا فوت ہو جاتا ہے، لیکن میرے رب نے کرم میرے اوپر یہ کیا، نماز کی محبت کا اور تکبیر اولیٰ کو نہ چھوڑنے کا میرے رب نے ثمر مجھے یہ دیا کہ جس وقت مسجد نبی شریف کے اندر نماز بند تھی، اذان بند تھی، اس وقت میرے اوپر کرم یہ ہوا کہ میں نے وہ نماز سرکار کی آواز کے ساتھ پڑھی تھی۔ اب دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یہ حدیث شریف بھی کئی کتب حدیث کے اندر موجود ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوما لا ظل الا ظلہ۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن 7 افراد ایسے ہوں گے، 7 قسم کے لوگ جو بھی اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، اس صف میں، کہ جن کو رب ذوالجلال اپنے عرش کا یعنی ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، کہ جب ہر طرف دھوپ ہی دھوپ، ہر طرف پسینہ ہی پسینہ، اور ہر طرف ہائے ہائے کی آوازیں اور نفسا نفسی کی آوازیں آ رہی ہوں گی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 بندے ایسے ہیں، ان بندوں کو رب ذوالجلال جو ہے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ جو تیسرے نمبر پر بیان کیا گیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قلبہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، فرمایا وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، یا ایک نماز پڑھی تو دوسری نماز کا انتظار رہا، دوسری اذان ہونے سے پہلے وہ مسجد میں آیا تو ہر وقت اس کا یہ انتظار اب دوسری نماز کب آئے گی، تیسری کب آئے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب ذوالجلال اس بندے کو جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا تھا، اللہ کریم ان کو اپنے عرش کا قیامت والے دن ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف ایمان افروز ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا نودی بالصلاۃ فتحت ابواب السماء واستجیب الدعاء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اذان ہوئی تھی، اذان ہونے کے بعد اقامت کہنے تک یعنی نماز کے لیے جو اقامت پڑھی جاتی ہے اس وقت تک جو 15 منٹ کا اس وقت جو ٹائم ہوتا ہے یا جتنا بھی وقت رکھا گیا ہے، فرمایا اس دوران تک کوئی بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی کبھی دعا رد ہی نہیں ہوتی ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ جب اتنا یعنی قیمتی وقت ہے کہ جس وقت میں حالانکہ نماز کھڑی نہیں ہے، کھڑی ہونے والی ہے، صرف اس نماز کے انتظار میں بندہ بیٹھا ہے جس کی بنیاد پر اس بندے نے جو ہے وہ دعا مانگی تھی۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے تم دعا مانگتے ہو، تمہاری دعا رد نہیں ہوتی ہے، تمہاری دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کہ جو بندہ اقامت اور جو بندہ جو ہے اذان کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس کے دوران جو بھی دعا مانگتا ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بیان کیا تو صحابہ کرام علیہ رضوان پاس تشریف فرما تھے، تو کہتے ہیں محبوب علیہ السلام یہ تو بتائیں کہ یہ اتنا قیمتی اور قیمتی گھڑی ہے مقبولیت کی، تو اس وقت دعا پھر کیا کرنی چاہیے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا تم رب سے دعا مانگو دنیا کے اندر بھی تجھے عافیت ملے اور آخرت میں بھی تجھے رب ذوالجلال عافیت عطا فرمائے ہے۔ دنیا و آخرت کی عافیت، یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت کی عافیت مانگی تو دنیا مانگی نہ، دنیا کے اندر بھی عافیت مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ بڑا کمزور ہو گیا، ہڈیاں نظر آنا شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے، کمزور ہو گئے ہو؟ اس نے کہا محبوب علیہ السلام مجھے آخرت سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو میں نے رب سے یہی دعا کی ہے کہ یا رب ذوالجلال آج جو کچھ بھی کرنا میرا دنیا کے اندر ہی کر لے، مجھے دنیا کے اندر چاہے تو کچھ بھی نہ دے لیکن مجھے جو کچھ بھی دینا تو مجھے آخرت میں دینا، اس کے اندر مجھے ذرا سے بھی پریشانی نہ ہو، ذرا سے بھی شرمندگی نہ ہو۔ اب بظاہر تو یہ دعا تو بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ اس نے آخرت کو مانگا ہے، دنیا کو نہیں مانگا، دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں مانگا، دنیا کی عافیت تو مانگی نہیں ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ناپسند کیا، کیونکہ یہ تو ہمارے آقا علیہ السلام ہے کہ سرکار دنیا کے اندر ہی اپنے کسی امتی کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، تو آخرت رہی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج کے بعد تم نے ایسا نہیں مانگنا، تم نے یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے اور میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا مانگا کر، اور یہ دعا نازل بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ ایک بندے نے کہا کہ نہیں مجھے آخرت چاہیے، دنیا نہیں چاہیے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ دعا نازل ہوئی تھی۔ اس لیے ہمارے صوفیاء اس دعا کو بڑی کثرت سے مانگتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بندے کا نیک عمل ہوگا تو تب بھی جو ہے وہ قیامت والے دن اس کے وارے نیارے ہوں گا۔ قبر تو تب بھی اچھی ہوگی کہ جب دنیا کے اندر اس کے کوئی عمل اچھے ہوں گے۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا کہ میرے صحابہ اذان اور اقامت کے درمیان تک کا جو وقت ہے بڑی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ رب بندوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بندو مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، تو فرمایا اس وقت جو تم نے مانگنا ہے صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا دنیا کی عافیت کا بھی سوال رب سے کرو اور آخرت کی بھی عافیت کا رب سے تو سوال کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے اندر آپ یہ بھی دیکھو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تشریف لائے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل تو بڑا خوبصورت ہوتا تھا کہ وہ جو عمل کرتے، یعنی سرکار کی سنت اگر ادا کرتے ہیں تو سنت ادا کرتے کرتے ساتھ وہ سرکار کے انداز کو بھی اپناتے ہیں کہ سرکار کا اس معاملے میں انداز کیا تھا، اس چیز کو ادا کرنے کا۔ وضو کرتے تھے تو وضو کرتے وقت کیا کرتے تھے، سنتیں ادا کرتے تھے تو سنتیں ادا کرتے وقت کیسا کیسا عمل تھا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے ان کا یہ عمل ایسا ہوتا تھا۔ اب ایک جگہ پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، ایک پہاڑی تھی، اس کے اوپر ایک پتھر تھا، اس پتھر کے اوپر چشمہ جاری تھا، آپ وہاں پر تشریف فرما ہوئے۔